ایک ملک جس کا نام ڈیماٹر آئی لینڈ تھا، وہاں ایک راجا جس کا نام فرانسس زینیورو تھا۔ وہ بہت ظالم راجا تھا اور وہ اپنی پرجا پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، ان لوگوں سے ڈبل لگان وصول کرتا تھا۔ اور ان کی 2 راجکماری تھی جن کا نام جولی اور زلیلیا تھا۔ وقت گزر رہا کہ اچانک دوسرے ملک ہانزاوی نے ڈیماٹر آئی لینڈ پر حملہ کیا۔ بہت سے لوگ مارے گئے، کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کس کے ہاتھ نہیں تھے، کس کے پیر نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت زمین پر آ گئی ہو۔ خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ اور اس کے بعد ہانزاوی کے راجا نے دونوں راجکماریوں کو زندان میں ڈال دیا۔ ڈیماٹر آئی لینڈ کا راجا فرانسس زینیورو جنگ میں شدید زخمی ہوا اور کچھ سپاہیوں کے ہمراہ کہیں دور چلا گیا، اور ہانزاوی کے راجا کریم سناٹا نے ڈیماٹر آئی لینڈ کا راج سنبھال لیا۔ اور وہ راجا فرانسس زینیورو سے بھی بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو مارتا تھا اور ان لوگوں سے دگنا لگان یعنی معاوضہ ڈبل وصول کرتا تھا، اور جو ان کے خلاف ہوتا تھا ان کو سرعام بازار میں پھانسی دے دیتا یا ان کا سر قلم کر دیتا تھا۔ اور یہ سلسلہ کچھ یوں چلتا رہا۔ بہت دور ایک جنگل جس میں 2 دوست رہتے تھے جن کے نام عثمان برنٹولا اور امتیاز ہیمروزو تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور وہ شکار کر کے زندگی گزار رہے تھے، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر جنگجو بھی تھے جن کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی جنگلی فوج اور کچھ بہادر دوست بھی تھے جو ان کے ساتھ ہمہ وقت رہتے تھے۔ یہ قصہ راجکماریوں کو پتہ چلی تو راجکماریوں نے فیصلہ کیا اور سوچا کیوں نہ عثمان برنٹولا اور امتیاز ہیمروزو سے مدد کی التوا کی جائے۔ راجکماریوں نے ایک خط لکھا اور زندان کے کچھ سپاہیوں کو کچھ سونے کے سکے دے کر یہ خط بازنطین کے جنگلات میں عثمان برنٹولا اور امتیاز ہیمروزو تک پہنچانے کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک سپاہی تیار ہوا اور سونے کے سکے لے کر خط کے ساتھ بازنطین کے جنگلات کی طرف روانہ ہوا۔ پورے 7 دن کے بعد وہ سپاہی بازنطین کے جنگلات میں پہنچ گیا۔ اس نے وہ خط عثمان برنٹولا کو دے دیا۔ شام کا وقت تھا۔ جب خط کھولا گیا تو اس میں خون سے لکھائی کی گئی تھی جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے تاکہ ہمارا ریاست ڈیماٹر آئی لینڈ کو آزاد کیا جائے، اور ہمیں رہا کرنے کے بدلے میں آپ کو ریاست ڈیماٹر آئی لینڈ میں کافی جگہ اور 70,000 سونے کے مہرے دیں گے۔ یہ سن کر امتیاز ہیمروزو نے سب کے ساتھ مشورہ کیا اور سب اس مشورے پر راضی ہو گئے کہ ہم راجکماریوں کے لیے لڑیں گے اور ڈیماٹر آئی لینڈ کو حاصل کریں گے۔ رات کا وقت تھا، کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، جنگل کی خاموشی جس کو دیکھ کر روح بھی کانپ جاتی ہے۔ عثمان برنٹولا جس کو فوج کا کماندار بنایا گیا، اس نے فوج تیار کرنا شروع کیا۔ امتیاز ہیمروزو نے کمانڈر عثمان برنٹولا کو کہا کہ چلے، ہم کو بہت دور جانا ہے اور آگے سفر بہت خطروں سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہ سب چل پڑے ڈیماٹر آئی لینڈ کی طرف راجکماریوں کی مدد کرنے کے لیے۔